السلام علیکم۔ فاصلہ اب کم ہو گیا تھا۔ میں نے فاصلے کے مطابق شست درست کی اور اس انتظار میں رہا کہ ان میں بڑا اپنی رفتار کم کرے تو گولی چلاؤں۔ چنانچہ موقع ملتے ہی میں نے آگے والے گھڑل پر گولی چلائی، جو اس کی کمر کو توڑ کر پار ہو گئی۔ اس کے بعد جب دوسرا میری سیدھ میں آیا تو میں نے فائر کیا اور اس کے کندھے سے گولی پار ہو گئی۔ بعض اوقات انسان کو ایسی کامیابی ملتی ہے جس کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ تکلیف دہ حالت میں لیٹ کر 200 گز دور اور 60 ڈگری زاویے پر گھڑل کے گردن کے سفید نشان پر کامیاب گولی چلانے کا امکان لاکھوں میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ باوجود اس کے کالی بارود کی طاقت سے چلائی ہوئی بھاری گولی بال برابر ادھر ادھر ہوئے بغیر ٹھیک نشانے پر لگے اور جانور کو اسی لمحہ ختم کر دیا۔ اتفاق دیکھیے کہ سیدھی ڈھلوان والے پہاڑ کے حصے سے جہاں نکلی ہوئی چٹانیں اور کٹے ہوئے پہاڑوں کے درمیان خندقیں تھیں، گھڑل نے مرنے کے بعد لڑکنا شروع کیا اور اس جگہ گرا جہاں دو اور گھڑل لیٹے تھے، جو گھبرا کر اٹھے اور پہاڑ کے اوپر بھاگنا شروع کیا، اور وہ بھی ایک ایک کر کے پہلے والے گھڑل کے نزدیک گرے، اور 3 جانوروں کا بیک وقت مارا جانا اور تینوں کے ایک ہی کھڈ میں گرنے سے تینوں گاؤں والے حیران رہ گئے۔ ان کے چہروں پر رائفل چلانے اور کامیاب نتائج کی خوشی اور حیرت نمایاں تھی، حتیٰ کہ وقتی طور پر آدم خور شیر کا خوف بھی ان کے دلوں سے غائب ہو گیا، جس کا ثبوت ان کا کھڈ کی طرف بلا خوف بھاگنا اور مرے ہوئے جانوروں کو اکٹھا کر کے لانا تھا۔ ایک سے زیادہ وجوہات کی بنا پر مہم نہایت کامیاب تھی۔ نہ صرف یہ کہ اپنے ساتھیوں اور دیہات کے باشندوں کے لیے گوشت فراہم ہوا، بلکہ میرے اس کارنامے نے پورے دیہات کے رہنے والوں کا اعتماد بھی حاصل کر لیا۔ سب کو معلوم ہے کہ شکار کے بارے میں من گھڑت کہانیاں جتنی مرتبہ دہرائی جاتی ہیں، ان کو غور سے سنا جاتا ہے۔ چنانچہ جس دوران گھڑل صاف کیے جا رہے تھے اور ان کا گوشت لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا، میرے ہمراہ جانے والے تینوں اشخاص نے خوب تخلیل کے گھوڑے دوڑائے۔ کھلے میدان میں جہاں میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ گاؤں والوں سے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ گھڑل 1 میل کے فاصلے سے مارے گئے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ جادو کی گولیاں استعمال کی گئی تھیں، جن کے لگنے سے سب گھڑل لڑک کر ایک ہی جگہ صاحب کے قدموں میں آ کے گرے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد مکھیا نے مجھ سے دریافت کیا کہ میں کس سمت جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان 3 اشخاص میں سے جو میرے ہمراہ صبح گئے تھے، 2 آدمیوں کو راستہ بتانے کے لیے ساتھ لیا اور وہ مقام دیکھنے روانہ ہوا جہاں شیر نے عورت کو ہلاک کیا تھا۔ ہمارے پہاڑی باشندے زیادہ تر ہندو ہوتے ہیں اور اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو شیر ہلاک کر دیتا ہے تو دستور کے مطابق جسم کا کچھ حصہ دفن بھی کیا جاتا ہے، چاہے وہ جلی ہوئی ہڈیوں کی شکل ہی کیوں نہ ہو۔ جہاں تک مرحومہ کا تعلق تھا، ابھی تک اس کی جلائی کی رسم ادا نہیں کی گئی تھی۔ ہمارے روانگی کے وقت مرحومہ کے عزیزوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اس کے جسم کا بچا ہوا کوئی بھی حصہ اگر ملے تو اپنے ساتھ لیتے آئیں۔ بچپن سے مجھ کو جنگل کے نشانات کو پڑھنے اور ان کی وضاحت کرنے کا شوق رہا ہے۔ موجودہ حادثے کے تو چشمدید گواہ موجود تھے، جن کی نظر کے سامنے شیر نے عورت کو ہلاک کیا تھا۔ چشمدید گواہوں کا بیان ہمیشہ قابل بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ جنگل کے نشانات واقعات کی صحیح عکاسی کرتے ہیں۔ جائے حادثہ پر پہنچنے اور قرب و جوار کی زمین کا غور سے جائزہ لینے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا
کہ اس درخت کے نزدیک بغیر کسی کی نظر پڑے پہنچنے کے لیے شیر صرف ایک ہی راستہ استعمال کر سکتا تھا اور وہ کھڈ کی طرف سے تھا۔ درخت سے 100 گز دور کھڈ کے اندر داخل ہونے اور تھوڑی دیر دور چلنے کے بعد مجھے 2 کھڈوں کے درمیان کی کچی مٹی کے اوپر شیر کے پنجوں کے نشانات دکھائی دیے، جو شیرنی کے تھے، جو ڈھلتے شباب پر تھی۔ کھڈ میں کچھ دور چلنے کے بعد درخت سے اندازاً 10 گز کے فاصلے پر شیرنی ایک چٹان کے پیچھے غالباً عورت کے درخت سے اترنے کے انتظار میں لیٹی رہی۔ مرحومہ سب سے پہلے اپنی ضرورت کے مطابق پتے توڑ کر 2 انچ موٹی شاخ سے نیچے اتر ہی رہی تھی کہ شیرنی پیٹ کے بل چل کر درخت کے نزدیک آئی اور اپنے پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہو کر عورت کی ٹانگ منہ میں دبوچ لی اور جھٹکا مار کر گھسیٹتی ہوئی کھڈ میں لے گئی۔ جس شاخ سے مرحومہ نیچے اتری تھی، اس کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ عورت کا پیر منہ میں دبوچنے اور شیر کا جھٹکا دے کر عورت کو نیچے گرانے کے درمیانی وقفے میں اس بیچاری نے شاخ کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے کس درجہ کشمکش کی ہوگی، اس لیے کہ اس کی ہتھیلی کی کھال ادھڑ کر شاخ پر چمٹ گئی تھی جہاں شیرنی نے عورت کو ہلاک کیا تھا۔ اس مقام پر بھی شیرنی اور عورت کے درمیان کشمکش کے نشانات موجود تھے اور اس کے نزدیک کافی خشک خون بھی موجود تھا۔ یہاں سے شیرنی کے عورت کو کھینچ کر کھڈ کے دوسرے کنارے پر لے کے جانے کے نشانات خشک خون کی صورت میں نمایاں تھے۔